آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ یہ جنگ کا میدان ملک شام بنے گا، دمشق میں یہ جنگ ہوگی، دمشق کے قریب، جس کو آج دمسکس کہا جاتا ہے، سیریا۔ اور وہ جنگ اتنی بڑی ہوگی کہ مومنین کے خلاف لڑنے کے لیے جو کفار و مشرکین ہوں گے وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی۔ 12,000 کو اگر آپ ملٹیپل کریں 80 سے تو تقریباً 9,60,000 کی فوج بن جاتی ہے۔ تو 9,60,000 کی فوج اگر ایک ساتھ لڑنے کے لیے آتی ہے تو فی الحال پوری دنیا میں اتنی بڑی فوج مقابلہ نہیں کرتی۔ ٹکڑیاں آتی ہیں، جنگ کرنے کے طریقے آج آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ 9,60,000 فوج اگر ایک بار لڑنے کے لیے آتی ہے تو ایک بہت بڑی طاقت سے مقابلہ ہوگا مسلمانوں کا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کتنے ہوں گے وہ تعداد تو نہیں بتائی، وہ کتنے ہوں گے تعداد میں یہ بتایا نہیں گیا، لیکن یہ بتایا گیا کہ جیسے ہی پہلا دن ہوگا 1/3 مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ 1/3 حصہ ہوگا مسلمانوں کی جماعت کا جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ لیکن ساتھ میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، ان کی توبہ بھی نہیں ہوگی۔ وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے جنہوں نے سختیوں کا مقابلہ نہیں کیا اور میدان چھوڑ کر نکل گئے۔ اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگ کا دوسرا مرحلہ ہوگا، دوسرا دن ہے یا دوسرا مرحلہ، دوسرا مرحلہ ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کا 1/3 حصہ، 1/3 حصہ قتل ہو جائے گا، شہید ہو جائیں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وہ اس روئے زمین کے سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے، سب سے افضل شہید ہوں گے۔ دو باتیں یاد رکھیں آپ، میں یہ حدیث کیوں عرض کر رہا ہوں؟ مومنین کا مقابلہ ایک بہت بڑی طاقت سے ہے، لیکن جماعت میں 1/3 جماعت چھوڑ کر بھاگ جائے گی، اور دوسرے مرحلے میں 1/3 جماعت قتل ہو جائے گی، شہید ہو جائیں گے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے مرحلے پر جو 1/3 حصہ بچا تھا مومنین کا، ان کو فتح مبین عطا فرمائے گا۔ فتح تو ہوگی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ رب ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ دین کو غالب کر کے رہیں، اور یہ دین غالب آئے گا۔ فتح تو ہوگی، لیکن فتح تک پہنچنے کی جو منزل ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کسی بڑے سکسس کو پانے کے لیے 2 چیزوں کا سامنا کرنا ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز اپنوں کا ساتھ چھوڑ دینا، دوسری چیز ہے اپنوں کا ہمارے سامنے قتل ہو جانا۔ یہ 2 چیزیں جو برداشت کر کے کھڑا رہا اللہ اسے فتح عطا فرماتا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کسی میدان میں کھڑے ہیں، کچھ آپ کے ساتھ منصوبہ بنانے والے، آپ کے ساتھ پلاننگ کرنے والے اچانک چھوڑ کر بھاگ جائیں، یہ دل پر بہت سخت بیتتی ہے۔ یہ بہت کٹھن وقت ہوتا ہے جب کسی کو توڑ دیا جائے تو اس کے اپنوں کو توڑ دیا جاتا ہے، اور اس وقت وہ کھڑا رہا۔ پھر دوسرا مرحلہ اس کے ساتھ یہ آیا کہ اس کے جو خاص تھے وہ قتل ہو گئے، انتقال کر گئے۔ آدمی پھر ٹوٹ جاتا ہے، کچھ چھوڑ گئے اور کچھ قتل ہو گئے، اور اس کے بعد جو کھڑا رہا وہ کوئی بزدل کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ وہی کھڑا ہوگا جو پہاڑ ہوگا ایمان کا، وہی کھڑا رہے گا، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح مبین عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ حدیث یہ آخری زمانے میں پیش آنے والی ایک جنگ کے متعلق تو ہے، لیکن اس کا امپلیمنٹ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں کیا جا سکتا ہے۔ ہر شعبے میں آپ زندگی میں یہ 2 چیزیں دیکھنے کے اگر طاقت رکھتے ہو تو فتح تمہارے سامنے۔ کچھ چھوٹیں گے اور کچھ چلے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوئی، ہم نے یہ مرحلوں میں بہت سارے لوگوں کو چھوٹتے ہوئے دیکھا اور بہت سارے لوگوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اور ساتھ ہی کچھ لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا۔ جو چھوٹ گئے یا چلے گئے اللہ ان کا مالک، لیکن جو ہمارے ساتھ سفر میں رہتے رہتے وہ انتقال کر گئے، آج ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سکون عطا کرے۔ وہ ایسے لوگ تھے
जो दामे दिरमे कदमे सुखने शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहे। बसा औकात मुझे जमात में वो लोग आज नजर नहीं आते, वो आज कब्रस्तानों में सोए हुए हैं, जो मेरी महफिल के हाजिर बाश होते थे। हमारी जिक्र की महफिलों की रौनक भी हुआ करते थे। हर घड़ी हमसे पूछा करते कि किस वक्त जिक्र की महफिल है, और पहले आकर बैठने वाले वो आज कब्रस्तानों में आराम फरमा है। लेकिन सच बताता हूं, तन्हाई में कभी दुआएं करते हैं तो उन लोगों की याद आती है, तो अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज करता हूं कि मौला हमारी कोई नेकी कबूल है तेरी बारगाह में तो ये उनके दरमियान भी तकसीम फरमा दे, इसलिए कि वो सच्चे लोग हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अंसार की यूं ही फजीलत नहीं बयान फरमाई, मदीने के अंसार की फजीलत हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जितनी बयान फरमाई, आप देखें हदीसें, हुजूर फरमाते हैं सारी दुनिया एक तरफ चली जाए और अंसारे मदीना एक मैदान में जाएं, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह का रसूल मोहम्मद अंसार के साथ जाएगा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं अगर सारी दुनिया एक वादी में हो और अंसार एक वादी में, तो रसूलुल्लाह अंसार की वादी में तुम्हें नजर आएंगे। हुजूर फरमाते अल्लाहुम्मा अरहमिल अंसार व अबनाइल अंसार व अबनाई अबनाइल अंसार। हुजूर ने ये दुआ फरमाया, अल्लाह अंसार पर रहम फरमा, उनके बेटों पर रहम फरमा, उनके पोतों पर रहम फरमा। क्यों? अंसार के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजह यह थी कि मक्का वाले जिस वक्त पूरे सहाबा को घरों से निकाल रहे थे, उन्हें मार रहे थे, पीट रहे थे, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सोशल बाइकाट करके रखा था उन जालिमों ने। हुजूर ने पत्ते खाए हैं, चमड़े उबाल करके खाए हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं कि इतना हिस्सा हमारे पास मौजूद था जो सिर्फ बगल में छुपाया जा सकता है खाने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं था। और इस तरह के 3 साल गुजारे। इन हालात में जानते हो पूरी दुनिया तमाशे देखती, बड़े बड़े लोग भी मौजूद थे, लेकिन मदीने के अंसार ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उनके सहाबा आए, तो मदीने में कहीं भी ये बात नहीं आई थी कि ये लोग गांव छोड़ करके आए हुए हमारे यहां हैं। अंसार ने तो वो काम कर दिखाया था, अपने दरवाजे ही नहीं खोले, बल्कि अपनी जायदाद, अपने बागीचे, अपनी जमीनें सब उन मुहाजिरीन भाइयों को बता करके कहा, इतना अल्लाह ने मुझे दिया है, आज से आधा तुम्हारा आधा मेरा। यहां सगे भाइयों को कोई प्रॉपर्टी नहीं देता, सगी बहनों का हक मार लेते हैं। वो मदीने के अंसार थे जो हिजरत करके आए हुए सहाबा को। एक सहाबी तो है, अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। मैंने फजर में सहाबा की सीरत में उनका जिक्र किया था, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको मदीने के एक अंसार का भाई बनाया, जो हिजरत करके आए थे, माइग्रेट करके आए थे मक्का से, उनको अंसार का भाई बनाया। एक एक सहाबी को एक एक का भाई। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ को जिसका भाई बनाया, वो सहाबी इनको घर ले गए और बताने लगे, मेरे इतने बगीचे हैं, मेरी इतनी दुकानें हैं, मेरी इतनी जमीनें हैं, ये सब में आधा आधा तुम्हारा, आधा आधा तुम्हारा। हत्ता कि वो बोलते बोलते यहां तक कहे, मेरी 2 बीवियां हैं, एक को मैं तलाक दूंगा, इद्दत गुजारने के बाद उससे तुम निकाह करो। कौन है जो इस तरह से अपने सारे दरवाजे खोलता हो? ये नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ वो मुआशरा था, जहां इज़हार और कुर्बानी पूरी भरी हुई थी। मेरे अजीजों, ये बातें इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि दीन के कामों में जो लोग खड़े रहे, उनको अल्लाह ताला अंसार के साथ हशर अता फरमाए। आज मेरे साथ जो लोग शुरू से सफर में रहे या फिर आते रहे, जुड़ते रहे और अपने अपने जान की बाजी लगाए हुए, कई मरहले इन्होंने भी देखे। मुझे याद है कि जब आप सब दूर रहने वाले शायद न जानते हों, जिस वक्त जालिम दरिंदों ने मुझे उठाया था, ऐसा नहीं कि मैं अकेला गया था, मेरे पीछे 25-30 लोग और भी गए थे, और उन्होंने रमजान जेल में काटे और वापस आए। उनका क्या कसूर था? उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो एक आलिम के साथ खड़े थे, और इसका अजर उनको कयामत के दिन ही अता किया जाएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में इसका अजर अता किया जाएगा। तो ये मरहले भी पाक साइड ने देखे हैं, बहुत सारी चीजें। वो दिन भी यहां पर कि मुझे कहीं पर कोई घर लेने नहीं दिया जाता था। बहरहाल ये सारे जिक्र मैं नहीं करना चाहता। इन तमाम मंजिलों के बाद एक दिन तो सुबह होकर रहती है। ये सब मंजिलें देखते जाओ आप, ये सारी चीजें हो जाने के बाद फिर
کبھی نہ کبھی میرا جملہ آپ کو یاد آتا رہے گا اور کانوں سے ٹکراتا رہے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے. یہ جملہ ٹکراتا رہے گا زندگی بھر بار بار، اور پھر وہ ایک دن آئے گا جب صبح ہوگی اور یہ کالی اندھیریاں چھٹ جائیں گی. بہرحال آج کے حالات پر میں آپ کو چند باتیں نصیحتاً عرض کرتا ہوں. کبھی بھی یہ بات تاریخ میں ہے، موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت چھوٹی طاقتوں سے بڑے بڑے ظالموں کا حشر پورا کر دیا، برا انجام کیا. فرعون کو مارنے کے لیے بہت بڑی فوج نہیں آئی تھی، پانی سے وہ ہلاک ہو گیا. نمرود کے متعلق کہا جاتا ہے ایک لنگڑے مچھر نے اس کے دماغ میں گھس کر اس کی پوری جان لے لی. اور اسی طرح سے جنگ بدر میں ابو جہل کو بڑے بڑے پہلوانوں نے نہیں مارا، دو چھوٹے بچے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کام تمام کیا. بہت ساری تاریخیں ایسی موجود ہیں. اور ہوتا کب ہے ایسے؟ قرآن کی آیت میں نے آپ کو شروع میں ہی پڑھ کے سنائی، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ فرماتا ہے ظلم کرنے والے ہرگز یہ گمان مت کرو کہ اللہ بے خبر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. آج پوری دنیا میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، خاص طور پر امریکہ کی دادا گیری، سپر پاور ہونے کا نشہ، جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر ملک میں اپنا آتنک پھیلا ہے، جو خود آتنک پھیلاتا ہو، دہشت پھیلاتا ہو، اور پوری دنیا کو وہ امن کی ڈگری بانٹ رہا ہو، اور پوری دنیا میں ٹیررزم کا صفایا کرنے کی بات کرتا ہو. ایک ایسی حماقت ہے، دنیا دغلے پن کو محسوس نہیں کر پاتی یا پھر جان بوجھ کر خاموش رہتی ہے. سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے نہتے بچوں کا قاتل کون ہے، 70,000 لوگوں کو جھٹکے میں قتل کر دینے والے لوگ کون ہیں. فرعون کے متعلق تو تاریخ میں ہے کہ اس نے اپنی کرسی ہلتی ہوئی دیکھی، ایک خواب دیکھا تھا، اس نے خواب دیکھا تھا کہ ایک تارا ٹوٹ کر کے گرا ہے، اس کی گود میں آ گیا ہے. وہ گھبرا کر نجومیوں سے خواب کی تعبیر پوچھا کہ اس کے خواب کے معنی کیا ہو سکتے ہیں. تو نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا. اس نے بنی اسرائیل سے ایسی نفرت شروع کر دی تھی کہ ایک سال میں 12,000 بچوں کو قتل کر دیا تھا کہ کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے جو فرعون کی حکومت کو ہلا دے، تخت کو ہلا دے. اور اس کے بعد سال بھر جب بچوں کا قتل ہوتا رہا، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ عورتوں کو، بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے اور لڑکوں کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے. کس وجہ سے؟ ڈر تھا حکومت کو ہلانے والا، تخت کو ہلانے والا بچہ پیدا نہ ہو جائے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، تمہاری تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی. بچہ پیدا بھی ہوا. وہ کون تھا بچہ؟ موسیٰ علیہ السلام. اور اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ قتل ہو رہے تھے اس وقت بچے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ بچے کو صندوق میں رکھو اور پانی میں بہا دو. کون ماں کر سکتی ہے ایسے کہ اپنے آج کے پیدا ہوئے بچے کو دریا میں بہا دے؟ لیکن ان کی ماں کے دل کو اللہ نے مضبوط کر دیا. اور اس کے بعد وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے باغیچے میں ہی جا کر لگا. فرعون کو اولاد نہیں تھی. فرعون کی بیوی نے دیکھا بچے کو، اٹھا لیا اور کہا عسیٰ ان نتخذہ ولدا، کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں. فرعون نے کہا یہ کہاں سے تم بیٹا لے آئی، کہیں یہ بچہ تو ہلاک کرنے والا تو نہ بن جائے. بیوی نے کہا نہیں، یہ تو بہتا ہوا آیا ہے، وہ تم نے خواب جو دیکھا وہ بنی اسرائیل کے بچے کا ہے، یہ تو کہاں سے آیا کیا پتا، لیکن ہے تو خوبصورت. بچے کی پرورش فرعون کے گھر میں ہونے لگی. فرعون کے گھر میں اعلان بھی ہوا کہ ان کو کوئی دایا آئے اور دودھ پلائے. کمال قدرت تو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام 2 دن کے بچے ہیں لیکن دودھ کسی کا نہیں پیتے تھے. ان کی بہن وہاں کھڑی تھی، اس نے کہا ایک دایا کو میں جانتی ہوں، اس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے. کہا گیا کہ ٹھیک ہے لے آؤ، ہم جو وہ قیمت بولے گی ہم اس کو قیمت دیں گے دودھ پلانے کے لیے. شاہی گھرانے کے بچے کو دودھ پلانا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن سیدھے جا کر اپنی ماں کو لے آئی. کہا کہ یہ دایا ہے اور اس کا دودھ بچے پیتے ہیں. تو اس ماں کے گود میں جب بچے کو دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی ہی ماں کے سینے سے دودھ پینے لگے. نظام قدرت دیکھو رب تعالیٰ کا، ان کی ہی ماں سے دودھ پلوایا جا رہا ہے، پلس اجرت بھی دی جا رہی ہے. بچے کو پالنے اور بچے کو دودھ پلانے کی اجرت بھی
اور پالا کہاں جا رہا ہے؟ وہی فرعون کے محل کے چھت کے نیچے۔ میرے عزیزوں، یہ کارخانے قدرت کے جو معاملات ہیں تمہاری سمجھ سے بھی بالاتر ہیں۔ وہی بچہ تھا جس کا خوف فرعون کو تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تب پھر اس کے مقابل میں آ کر کھڑے ہوئے اور اسے اعلان کیا کہ جھک جاؤ اس رب کی بارگاہ میں، تم اپنے رب ہونے کا اعلان کرتے ہو۔ پھر جو معاملات ہوئے، اخیر میں جا کر فرعون کو ایک سمندر کے پانی میں غرق کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس فرعونی لشکر سے نجات دی گئی، فتح مبین عطا فرمائی گئی 10 محرم کو۔ اب میں تاریخ کے اس حصے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ظالم جتنے بھی منصوبے بنا لے، جتنے بھی پلان بنا لے، لوگوں کو ڈر سنانے کے لیے آج دنیا میں کیا کیا کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو نروس کرنے کے لیے، تم کچھ نہیں کر سکتے، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، تم کہیں سے کچھ بول بھی نہیں سکتے، ہم وہ طاقت والے لوگ ہیں، ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے، ہمارے پاس تھاٹ ہے، ہمارے پاس فلاں ہے، سب کی واٹ لگائی ہے تھاٹ کی۔ یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور میں جنگوں کے حالات پر زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ہم کسی کے پکش یا اپکش میں بات کرنے کی بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، کسی پر اتنا ظلم نہ کرو، اتنا ظلم نہ کرو کہ جب وہ مظلوم کھڑا ہو جائے تو تمہارے پاؤں ہلنے لگ جائیں گے۔ اکثر ایسا ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، امریکہ اور اس کے ہم نواؤں کا ظلم بہت ہو چکا ہے، بہت ہو چکا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بچے کی آہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں پہنچی ہوگی؟ کیا ان ماؤں کی چیخیں نہیں پہنچتی ہیں جن کے گودوں کو اجاڑ دیا گیا ہے؟ کئی ایسے بچے ہیں قبرستانوں میں وہ جاتے ہیں، عید کے دن اپنے باپ کا نام لے کر پکار رہے ہوتے ہیں، سرانے پر بیٹھ کر اپنے باپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جن کو ابھی ماں باپ کا پیار صحیح طریقے سے ملا نہیں تھا کہ ظالموں نے ان سے چھین لیا۔ کتنے بچے وہ ہیں جن کے سامنے ان کی ماؤں کو تڑپا کر کے مار دیا گیا۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں جس کے دل میں تھوڑا بہت بھی رحم ہو، وہ جانور کے بچے کو بھی ماں سے دور نہیں کرتا۔ آپ کے اندر رحم ہو تو آپ کسی جانور کے بچے کو پھینک دو اور اس کی ماں کو مار دو، کیا آپ کا دل گوارا کرے گا کہ ابھی یہ دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو ماں کی ضرورت ہے؟ لیکن آج دنیا کے ایسے ظالم ترین لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں جس نے فرعون سے بھی زیادہ قتل کیے ہیں۔ فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کیا تھا اور آج آنکڑا 70,000 کو پہنچا ہوا ہے۔ فلسطینی بچوں کو اسرائیل نے جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے، کیا ہے دلیل؟ کس بات؟ اور جو تمہارے مقابل میں آنے والی جماعت کا تم نام لیتے ہو ان کو تو مارتے ہی نہیں۔ حماس کہاں ہے؟ کیا یہ چھوٹے چھوٹے بچے حماس ہیں؟ 80 لوگوں کو ایک قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو حالات ہیں، یہ ظلم بڑھتا جائے گا تو ایک وقت کہیں تو اینڈ ہونا ہے، کہیں تو رکنا ہے اس کو۔ اور جب ظالم نے مظلوم کو ہلکے میں لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری ان کی طاقت کے نشے کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اور ان قریب آپ دیکھنا زمانہ وہ انجام بھی دکھائے گا۔ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے دادے آ کے گئے ہیں، بہت بڑے بڑے طاقتور سورما آ کر کے گئے، ان کی تاریخ میں آج کوئی بھی نشان باقی نہیں ہے۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔ ہاں، اسلام اگر کھڑا ہے تو عدل کے لیے کھڑا ہے۔ اسلام ظلم کا کبھی ساتھ نہیں دیتا۔ اور مظلوم کی جہاں تک بات آئے، اس میں بہت سارے لوگ آج جو کشمکش کے شکار ہیں، اس کا سپورٹ کرنا ہے، اس کا سپورٹ کرنا ہے، آپ کو آپ کی رائے کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں۔ آپ کا ہے کوئی سٹیٹس کی جنگ لڑ رہے ہو، یہ سارے سٹیٹس کے فوجی ہیں، واٹس ایپ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، صبح لگا دیا سٹیٹس اور ان کو لگا بہت بڑا کام کر دیا۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ صبح سے 4 بجے تک کوئی کام نہیں۔ آپ کی رائے کی کیا اہمیت ہے؟ آپ سے پوچھا جا رہا ہے؟ آپ سے کوئی ٹپنی لے رہا ہے؟ آپ کے کمنٹس پوچھ رہا ہے کوئی؟ تمہاری ویلیو کیا ہے پہلے وہ دیکھو۔ بات وہاں کرو جہاں تمہاری بات کا وزن ہو۔ نہیں ہے
تو خواہ ہوا میں تیر چلاتے ہوئے تمہارے کسی کے ساتھ کھڑے ہونے سے، تمہارے نہ کھڑے ہونے سے یہاں کیا فرق ہونے والا ہے؟ بس تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو. تمہاری جو ذمہ داری ہے، تمہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے، یہاں اپنے گھر کے حالات تم ڈھنگ سے صحیح نہیں کر پاتے، اپنے اعمال کو درست نہیں کر پاتے، اپنی نمازوں کا خیال نہیں ہے، تو سب سے پہلے جو تمہیں حکم دیا گیا اس پر پابند ہو جاتے. بعد میں پھر تمہاری رائے کو دیکھا جاتا، تمہارے زبان، تمہارے جملوں کا اعتبار کیا جاتا. میں نے تو ایسے ایسے سورما دیکھے اپنے یہی سوشل میڈیا والے، صبح 5 بجے تک گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر یہ ایسا لگ رہا ہے بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں. چوراہوں پر بیٹھ کر کے وہ کمنٹس کر رہے ہیں. میرے عزیزو، تمہاری وہ ڈیوٹی نہیں ہے، تم سے نہیں پوچھا جا رہا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے رسول آپ سے جہنم میں جانے والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا. یہاں آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تم سے پوچھا جائے گا تمہارے بچے کیوں بگڑے تھے، تمہاری بیوی کیوں بے پردہ تھی. تم ایران کے لیے اور امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، فلسطین کے لیے جو بھی بھاونائیں رکھتے ہو، وہ بات کی بات ہے. تمہارے گھر کا سوال تو تم سے ہوگا. پہلے تو تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہاری نمازیں کیوں چھوٹی تھیں، تم رات بھر کیا کر رہے تھے. تمہارے متعلق یہ ضرور سوال ہوگا. ہاں ظاہر سی بات ہے، اگر تم نے کسی کے مظلوم کی موت کا یا فلسطینی بچوں کے ناحق مارے جانے کا خوشی کا جشن منایا تو تم بھی مجرم ہو. تم مجرم ہو کہ تم نے کچھ کیا تو نہیں تھا لیکن خوشی کا جشن منائے تو ظاہر سی بات ہے تم مجرم ہو، تم ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ظلم کسی کے اوپر ہو، چاہے وہ جانور پر بھی ہو، مظلوم کوئی کتا ہو، اس کو ناحق مارا اور پیٹا جا رہا ہو، تو مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ ظالم کی کلائی کو پکڑ لے، اس کو ظلم کرنے سے روکے. وہ جس کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کو اس سے باز رکھے، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. ظلم کے خلاف ہم ہیں. اگر کسی یہودی عورت کو، مدینہ طیبہ میں یہ حالات تھے، یہودی عورت صدیق اکبر کے پاس آئی، کہا کہ مجھے مدینے سے جانا ہے، یمن جانا ہے، مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دی جائے، مجھے ڈر لگتا ہے. جانتے ہو 2 جوان صحابہ کو اس عورت کے ساتھ حفاظت کے لیے پہرے دار بنا کر یمن تک چھوڑنے کا حکم دیا کہ کوئی ٹچ نہ کرے. یہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، یہودی عورت ہے، لیکن اسلامی حکومت کے تحت رہنے والی، اس کی عزت کی حفاظت ہوگی. 2 نوجوانوں نے یمن تک اس خاتون کو چھوڑا. جانتے ہو وہ عورت یمن پہنچنے کے بعد اپنے یہودی قبیلوں کو بلاتی اور کہتی ہے میں تو ڈر گئی تھی کہ یہ 2 نوجوان راستے میں میری کہیں عزت نہ لوٹ لیں، لیکن قسم خدا کی پورے سفر میں انہوں نے چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھا تک نہیں، آنکھ اٹھا کر دیکھا نہیں. اور میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ یمن میں میں نہیں رہنا چاہتی، واپس میں مدینے جانا چاہتی ہوں جہاں کے نوجوان عورتوں کی عزت کے محافظ ہیں. وہ کون تھی عورت؟ یہودی عورت تھی. اسلام نے ناحق کسی کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور جو ظلم ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے، ان ظالموں کے کاموں سے وہ بے خبر نہیں ہے.